हम्म। تو یہاں پر جو شکر گزاری ہے نا، جیسے ہم بارش کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کیا۔ ٹھیک ہے، مردہ زمین کو زندہ کیا۔ تو یہاں سے بہت سارے علماء اس کا مطلب لیتے ہیں کہ جو بارش کا پانی ہے وہ وہی ہے، اور جو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے وہ دل ہے۔ یعنی دل بالکل ایسے ڈرائی سا جیسے ہو جاتا ہے، جیسے آپ زمین کا خشک ٹکڑا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے اس میں کچھ لگے گا، کیسے اس میں، یعنی بیج بھی آپ ڈال دیں تو آپ کو وہ ریزلٹس نہیں ملتے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کو نرم کرتا ہے اپنی وحی کے ذریعے۔ دل کی زمین نرم ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے پانی سے آپ باہر والی زمین کو دیکھتے ہیں وہ نرم ہوتی ہے، اور پھر جب آپ اس کے اندر کچھ بھی لگاتے ہیں اگاتے ہیں وہ اگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو ہمارے دل کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، وہ بھی وحی الہی سے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی الہی سے اس دل کو آ، گیلا کرتے ہیں تو پھر یہ جو دلوں کی زندگی ہے وہ واپس لوٹتی ہے، اور دل دوبارہ سے زندہ ہو کر اپنے فائدہ مند کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ادر وائز نہیں ہو رہے ہوتے، جو بالکل ڈیڈ بنا۔ Alam kamu rasa kanihan sini. بالکل ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نعمتوں کو گننا چاہو تو آپ گن ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے پاس واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر گزاری کے لیے الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا شکر گزار بنائے، ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور دوں گا۔ ٹھیک، چلیں جی، آج ہم انشاءاللہ سورہ اسراء شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اسراء آیات 1 سے لے کر 60 تک۔ سورہ اسراء کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اس لیے کچھ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا اوپر سورہ بنی اسرائیل لکھا ہوتا ہے، اور کبھی اس کا نام سورہ اسراء بھی لکھا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی بالکل شروع میں تذکرہ آ جاتا ہے، اس طرح سے اس سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اور اسراء کا ورڈ بالکل فرسٹ آیا میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ زمینی اور معراج کا جو سفر ہے، اسراء اور معراج کا جو سفر ہے اس میں اس کا تذکرہ آتا ہے بالکل سورہ کے شروع میں۔ تو آئیے اس سورہ کو دیکھتے ہیں۔ اس کے آج ہم انشاءاللہ 1 سے لے کر 60 تک آیات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گیا رات کو، بعبدہ ہی اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرامی، راتوں رات۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے زمینی سفر کرنا، یعنی جو زمینی سفر کروا کر اپنے بندے کو رات کے وقت کہاں لے گیا، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی طرف۔ حرام، مسجد حرام قریب کی مسجد تھی اور مسجد اقصی دور کی تھی۔ اقصی کا ویسے بھی معنی دور کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مسجد اقصی جو فلسطین میں مسجد موجود ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ بڑی بابرکت بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گئی یا راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اگر اس وقت کے یعنی اس زمانے کے حساب سے یہ جو زمینی سفر تھا یہ 40 دنوں میں کور ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تقریباً 6 ہفتے لگتے تھے، 6 ویکس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر چند لمحوں میں کروایا گیا۔ نہ صرف یہ والا سفر، یعنی آپ یقین کریں اگر صرف اس سفر کی بھی بات ہوتی نا تو یہ خود بذات خود کتنا بڑا معجزہ تھا، یعنی پورے 6 ہفتوں کا سفر رات کے ایک قلیل سے لمحے میں، یعنی بہت کم ٹائم میں یہ سارا سفر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کروا دیا۔ لیکن صرف یہ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مسجد اقصی سے براق سواری پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میت میں اوپر 7 آسمانوں کی سیر بھی کروائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بھی دکھائیں، بہت سارے نشانیاں، کیونکہ پیغمبر کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ عین الیقین والا لیول ہوتا ہے، تو وہ اپنی آنکھ سے بہت ساری ایسی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کا کام یقینی یعنی ایک یقین کی کیفیت کے ساتھ کر سکیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈفرینٹ معجزات دکھائے،
معراج کے موقع پر، اور ڈفرنٹ جو آسمان تھے ان کے اوپر ان کی ملاقاتیں ڈفرنٹ انبیاء سے ہوئیں، اور پھر 7 آسمان سے بھی اوپر ان کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس سے اوپر انہوں نے، اس سے پہلے انہوں نے بیت المعمور بھی دیکھا، اور بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر ایک جگہ ہے خانہ کعبہ ہی کی طرح، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت میں وہاں پر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو 70,000 فرشتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں ان کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نفری موجود ہے فرشتوں کی شکل میں بھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اوپر لے جایا گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بھی تحفے میں ملی۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، کیونکہ جب انسانی ذہن یہ سوچتا ہے نا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے، کس کے لیے امپاسبل ہے؟ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ہمارے لیے امپاسبل ہے یہ، کہ اتنی ابھی بھی آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی امپاسبل ہے کہ کچھ لمحوں میں، یعنی ابھی بھی اگر آپ فلائٹ دیکھیں مکہ سے فلسطین کی جو فلائٹ ہے تقریباً وہ 1 گھنٹہ اور 50 منٹ کی تقریباً آتی ہے، ٹو بی ایگزیکٹ 1 گھنٹہ 52 منٹ، لیکن چلے 2 گھنٹے کی آپ رفلی لگا لیں، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہی چیز ہے نا جانے کے لیے، تو آپ 2 گھنٹے میں وہاں پر ٹریول کر کے جا سکتے ہیں۔ اور کہاں یہ کہ اس قلیل سے لمحے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو وہاں سے لے کر مسجد اقصی لے کر گیا، بلکہ مسجد اقصی سے ان کو اوپر آسمانوں کی بھی سیر کروائی۔ یہاں پر صرف چاند پر جانا ہوتا ہے تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے، اور پھر واپس آنا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ابھی تک آپ نے سنا ہوگا جو ایک اسپیس شپ ہے وہ ابھی تک پھنسی ہوئی ہے، اور کب سے وہ نیچے نہیں آ رہی، یعنی پچھلے سال سے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس کو لانے میں، جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ لیکن بہرحال یعنی انسانوں کا تو یہ معاملہ ہے، تو انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کمپیئر مت کرو، وہ پاک ہے اس چیز سے کہ تم انسانوں کو لوگوں کے ساتھ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کمپیئر کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسانوں کی ذات کے ساتھ، انسانوں کی کیپیسٹیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ یہ تو انسانوں کے لیے نا ٹائم باؤنڈریز، ہمارے لیے نا ٹائم باؤنڈریز، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ٹائم باؤنڈریز سے آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تو بس اتنا ہوتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ آپ کسی چیز کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو سبحان الذی، کتنی بڑی بابرکت پاک ذات ہے وہ اللہ، جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی، وہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کو ہم نے برکت عطا کی اور اس کے تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اس میں اپنی نشانیاں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت سے تقریباً 16 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان لوگوں نے زمین بہت تنگ کر دی تھی، اور یہ محاورتاً بھی ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کی اجازت نہیں تھی، صحابہ کرام پر بہت ظلم ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں چل رہی تھیں، یعنی وہ بہت سارے کام اکٹھے اکٹھے ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید سختی ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی شدید سختی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معراج کا سفر کرایا، اور یعنی اسرا کا سفر کروایا۔ تو یہ والا جو سفر تھا یہ کس لیے کروایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈفرنٹ فیز میں لے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس جگہ سے نکال کر ایک ڈفرنٹ جگہ پر لے گئے، تاکہ وہ اس تنگ والی کیفیت سے باہر نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا اس بات سے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بھی کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے تھے، ان کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دیتے تھے، اور کئیوں کو شہید بھی کر دیا۔ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ ان کو لے کر لے جایا گیا پہلے مسجد اقصی، اور اس کے بعد معراج کا سفر کروایا گیا۔ تو یہاں پر کل ہی ہم ایک ٹیکنیک کر رہے تھے
ہم ایک چیز میں سیکھ رہے تھے کہ لوگوں کو ریلیکس کرنے کے لیے لوگوں کو کچھ چیز سوچوائی جاتی ہے، یعنی آپ سوچیں کہ آپ ایک ڈفرینٹ فیز میں ہیں، آپ ریلیکس کر رہے ہیں، آپ آنکھیں بند کریں، اپنی خوبصورت سی جگہ کا تصور کریں، اور آپ امیجن کریں کہ اب آپ اس خوبصورت سی جگہ پر موجود ہیں، اور جب انسان آنکھیں بند کرتا ہے اور اس خوبصورت سی جگہ پر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو وہ اس دنیا کی لگتا ہے جھمیلوں سے نکل کر ایک ڈفرینٹ جگہ پر پہنچ گیا، ایک مختلف دنیا میں آ گیا، اور پھر یعنی اس دنیا میں یعنی اس جگہ پر آپ ایک سکون سا محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس فیز سے واپس لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بہت ساری یہ جو سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہیں وہ اپنائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہرگز ہرگز وہ ٹیکنیک نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی لے جایا گیا، کیونکہ یہاں پر کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، خواب کا ذکر نہیں ہے، یہ فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا سفر کروایا گا، فزیکلی یہ سب چیزیں ہوئی، ٹھیک۔ تو الذی بارکنا حولہ، یعنی اس انوائرمنٹ سے نکال کر ایک مختلف انوائرمنٹ میں لے جایا گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں کہ آپ کا پرپس تو کچھ اور ہے، آپ ان کی باتوں پر تنگ دل نہ ہوں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیوں میں سے، تو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے، بہت سارے لوگ دکھائے گئے، ان کی تفصیلات آپ احادیث کی بک میں دیکھ سکتے ہیں، کہ جو زناکار ہے اس کو دکھایا گیا، اسی طرح وہ شخص جو دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے لیکن خود نہیں عمل کرتا اس کو دکھایا گیا، سود خور کو دکھایا گیا، اسی طرح ڈفرنٹ جو لوگ تھے ان کو دکھایا گیا، خواتین کو دکھایا گیا، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ السمیع ہے، وہ البصیر ہے، اس کو ہر چیز کا علم۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، یعنی کتاب بھی بھیجی اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، یعنی پیغمبر بھی بھیجی اور کتاب بھی آئی۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، جب ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اسی کی پیروی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے پیچھے چلو، اسی سے ڈرو۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ تم لوگ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھی ان کی اولاد ہو، یعنی تم لوگ ان کی اولاد ہو۔ جب ایسے آباء و اجداد کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو ترغیب دلانا، مقصود ہے کہ وہ لوگ نیک بندے تھے، تم لوگ بھی نیک بنو۔ انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام کی پراپرٹی آ گئی، بے شک وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، عبدا شکورا، وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دو بار زمین میں ضرور فساد کرو گے، اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے کتاب میں آ گیا تھا تورات میں کہ تم لوگ اب یہ فساد کرو گے زمین میں 2 بار، اور اس کے بعد تم سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ تو ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، یعنی ایسا نہیں کہ کتاب میں آیا تھا تو اس وجہ سے کیا، لیکن انہوں نے ایسا کرنا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی چیز بتا دی کہ یہ چیز ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹائم کی باؤنڈری سے آزاد ہے، وہ ہمارے لیے یہ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کی کوئی قید نہیں، اس لیے وہ پہلے سے جانتا ہے کہ انسان کیا کچھ کرنے والا ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں کتابوں میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی ریزن کی وجہ سے اس طرف جا رہے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز لکھی ہے اور وہ چیز ویسے ہوگی، اور اس کو ہم ایسا ایسا آبزرو بھی کر رہے ہیں۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں، مرتين 2 مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ ان لوگوں نے شدید فساد کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت لوگ مسلط کیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، تو بھیجا ہم نے عباد اللہ نا، اپنے بندوں میں سے، یعنی کچھ اور بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیے، اولی بأس شدید، اور وہ سخت جنگجو قسم کے بندے، فجاسو، تو وہ گھس گئے، فلال الدیار، گھروں میں، وہ گھروں میں گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہا،
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ تم لوگ ایسے کرو گے، اور پھر ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بندے ان کے اوپر مسلط کیے کہ ان کو سمجھ آ گئی۔ یعنی اتنے سخت قسم کے یہ لوگ تھے جنہوں نے ان بنی اسرائیل کی تہس نہس کر دیا، ان کی مسجدیں تباہ کر دی، ان کے گھروں میں گھس گئے، امن و سکون تباہ کیا، ان کو جان سے مال سے لے لیا ان کا، یعنی بہت ساری چیزوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ٹیٹس کا زمانہ تھا جس میں اندر یہ ساری چیز ہوئی، یعنی وہ بہت سخت جنگجو شخص تھا جس کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ہوئی ان لوگوں کے اوپر۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا، یعنی پھر انہوں نے اپنی اصلاح کی، جب انہوں نے اپنے حالات صحیح کیے، کتاب سے دوبارہ جڑے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو ہم نے مدد کی ان کی مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو اولاد بھی دی، مال بھی دیا، دوبارہ سے ان کو کھڑا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں تعداد میں بھی زیادہ کر دیا، یعنی آہستہ آہستہ پھر ان کی گروتھ ہوتی گئی۔ لیکن پھر دوبارہ سے کیا کیا، انہوں نے دوبارہ سے انہی چیزوں میں پڑ گئے۔ ان احسن تم، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اگر تم بھلائی کرو گے، احسن تم لانفسکم، تو تم اپنی ذات کے لیے بھلائی کرو گے، وان اساتم فلہا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا بھی ذمہ تمہارے اوپر ہی ہے۔ فاذا جاء وعد الاخرۃ، پھر جب دوسرا وعدہ آ گیا، لیسوء وجوہکم، تو وہ لوگ یعنی مسلط کر دیے تمہارے اوپر جو کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ رہے تھے۔ یعنی تمہارے چہروں کا بگڑنا، اس سے کیا مراد ہے، یعنی آپ کے جب پریشانی ہوتی ہے نا تو آپ کے چہرے سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اس چیز پر پریشان ہیں، کیونکہ جب پریشانی ہوتی ہے نا آپ کے چہرے کا جیسے رنگ اڑ جاتا ہے، یا وہ یلو ہو جاتا ہے چہرہ، یا پھر خوف کی وجہ سے آنکھیں باہر کو آنے لگتی ہیں، یعنی انسان ان تمام چیزوں کو محسوس کر پاتا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دوسری بار بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان کے اوپر حملہ کروایا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایران کا بادشاہ تھا، اس نے سخت قسم کا ان کے اوپر حملہ کیا اور قتل عام کیا، اور اس وجہ سے بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ ان لوگوں کو بے گھر کیا، اور ان کو فلسطین سے ایک قسم کا باہر نکال دیا۔ تو دوبارہ بدعمالیاں جب انہوں نے کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی بخت نصر کا بھی حملہ ہوا ان کے اوپر، اور تیتوس کا حملہ بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں سخت قسم کے جنگجو لوگ تھے، اور ان لوگوں نے سخت قسم کا ان کے ساتھ حال کیا تھا، اور یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیے کیونکہ انہوں نے اپنی دین کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں میں لگ گئے تھے۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا، یہ چنی ہوئی قوم تھی تاکہ یہ اپنے دین کا کام آگے پہنچاتی، لیکن ان لوگوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا میں پڑ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دو دفعہ ایسے مسلط کیے لوگوں کو، پہلے کیا بخت نصر، اور دوسری دفعہ ٹیٹس، یعنی تیتوس جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے کیا کیا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو وہ لوگ بھی ایسے مسجدوں میں گھس گئے جیسے وہ پہلی دفعہ گھسے تھے، یعنی پچھلی دفعہ یعنی بخت نصر کے دور میں جیسے گھسے تھے اسی طرح تیتس کے دور میں بھی گھسے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ہر چیز کو تباہ و برباد، تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کرنا۔ لیکن ابھی بھی امید ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ان کی۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ابھی بھی امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے، یعنی ابھی بھی چانسز ہیں کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم دوبارہ سے وہی حرکتیں کرو گے، عدنا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسی چیز کو تمہارے لیے ریپیٹ بھی کریں گے، اگر تم دوبارہ یہ کرو گے پھر ریپیٹیشن ہوگی انہی چیزوں کی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اقوام، سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے، اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے، یعنی جس طرح انسان خیر کے بارے میں حریص ہوتا ہے نا، کئی دفعہ انسان اپنے لیے برائیاں یا بددعائیں بھی ایسی کرتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو جب نوح علیہ السلام نے ڈرایا تو کہنے لگے نوح تم نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کر لیا، چلو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو،
इसी तरह कौम हूद, यानी जब हूद अलैहि सलाम ने उनको डराया तो कहने लगा ले आओ, हमें डराओ नहीं, बस ले आओ जिसका तुम हमसे वादा कर रहे हो। इसी तरह यही हाल किया कौम समूद ने भी, और यही चीज कौम शुएब ने भी। यानी इन सब ने अजाब को हल्का समझा और कहा ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे हो। इसी तरह मक्का वाले भी क्या कहते थे, ले आओ जिसकी हमें धमकी देते हो। तो यहाँ पर इंसान कई दफा अपने मुंह से ऐसी बदुआएं निकाल देता है कि वो कबूलियत की घड़ी होती है और इंसान के हक में वो कबूल हो जाती है। इसलिए हमें सोच समझ कर अपने मुंह से अल्फाज निकालने चाहिए, क्योंकि अल्फाज जो मुंह से निकले हुए अल्फाज होते हैं ना, ये बहुत मैटर करते हैं। वकानल इंसान वजूला, और इंसान बहुत ही जल्द है, हर चीज को वो जल्दी जल्दी, हर चीज को उसको जल्दी चाहिए। इसीलिए इंसान कई दफा आखिरत को निगलेक्ट कर कर दुनिया की जो जल्दी मिलने वाली चीजें हैं उसकी तरफ उसकी तवज्जो हो जाती है। वजअलना लैला वन्नहार आयतैन, और हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया। फमहौना आयतल लैली वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा, हमने रात को निशानी को बेनूर कर दिया, यानी उस पे अंधेरा कर दिया ताकि आराम करो। वजअलना लैला लिबासा, जैसे आता है सूरह नबा में कि हमने रात को लिबास बनाया, यानी बिल्कुल जैसे ढांपने वाली चीज है कि वो ढांप लेती है, जैसे लिबास ढांप लेता है, ऐसा बनाया ताकि इसमें आराम करो। वजालना आयतन नहारी मुबसिरा, और दिन की निशानी को रोशन बनाया ताकि उसमें उठकर काम करो। ली तब तक फضلا من रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। वली तालमू अदद सीनीना, और ताकि यानी रात और दिन, सूरज और चांद के कैलेंडर्स भी हैं, यानी उस हिसाब से तुम शमसी और कमरी कैलेंडर भी इस्तेमाल करो ताकि तुम सालों का हिसाब कर सको। ठीक है, सालों का और हिसाब किताब तुम इस टाइम कर सको, यानी सूरज और चांद की मदद से। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि हैप्पी न्यू ईयर, तो न्यू ईयर वो कहते हैं ये क्रिश्चियंस का है या ये अंग्रेजों का है। जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि हमारा तो न्यू ईयर मुहर्रम से स्टार्ट होता है, क्यों जी, सूरज उनका है और चांद आपका है। अल्लाह ताला कहते हैं सूरज और चांद मेरी दो निशानी है, ये अल्लाह की दो निशानी है। तो जो शमसी कैलेंडर है ना, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि आप दूसरे को न्यू ईयर बोल सकें या इस चीज में नए तहैये कर सकें या इसको भी एज अ न्यू ईयर लें, क्योंकि चांद और सूरज दोनों अल्लाह की दोनों निशानियां हैं। तो एक कैलेंडर चलता है सूरज के हिसाब से और एक कैलेंडर चलता है चांद के हिसाब से। आपकी बहुत सारी चीजें सूरज के साथ मुंसलिक है। अभी जब आप रोजा रखेंगे तो सूरज के हिसाब से, जब अफ्तार करेंगे तो सूरज के हिसाब से, आप नमाजों के औकात आप देखें सूरज के एतबार से, और कुछ चीजें चांद के एतबार से करते हैं, जैसे रमजान, जैसे बाकी जो महीने हैं, हज जैसे, तो वो हज की हम तारीखें देख रहे होते हैं। इसी तरह जक़ात अदा करते हैं तो उसका भी ताल्लुक हज से, कमरी कैलेंडर से है। इसी तरह जो इद्दत होती है उसका ताल्लुक भी कमरी कैलेंडर से, बच्चे का दूध छुड़ाना उसकी भी ताल्लुक कमरी कैलेंडर से है। तो बहुत सारी चीजों का ताल्लुक कमरी कैलेंडर से है, लेकिन सूरज को भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जनवरी भी आपका न्यू ईयर है और मुहर्रम भी न्यू ईयर है। ठीक है, तो वाली तालमु अदद सिनीना वल हिसाब, ताकि तुम जान लो गिनती सिनीना सालों की, वल हिसाब और हिसाब की, वकुल्ला शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हर चीज को हमने खोल खोल कर बयान कर दिया है, खोल खोल कर बयान करना। वकुल्ला इंसान अल्जमनाहु तौइरहु फी उनूकी, और हर इंसान इंसान का नसीब हमने उसकी गर्दन में लाजिम कर दिया है। यानी हर इंसान ने जो कुछ करना है, जो कुछ उसको मिलना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऑलरेडी प्री रिटन बुक में उसको लिख दिया है। जब इंसान जैसे भी काम करेगा उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अलग बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, और उस किताब का क्या नाम है, अमाल नामा। मनुखरिजु लहु यौमल क़ियामती किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और हम क़यामत के दिन उसके लिए एक किताब निकालेंगे जिससे वो खुली हुई पाएगा, यानी ओपन बुक होगी उसके लिए, उसको पता होगा कि वो दुनिया में क्या करके आया है। इकरा किताब, पढ़ो अपनी किताब, यानी अपना अमाल नामा पढ़ो। कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज के दिन तुम खुद अपने ऊपर हिसाब लेने वाले को काफी हो। यानी जब अमाल नामा इंसान के सामने होगा तो उसको खुद पता चल रहा होगा मैंने क्या चीज की और उसके मुझे कितने नंबर मिले। मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सी, तो जो हिदायत पाता है वो अपनी जात के लिए हिदायत पाता है। वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जो गुमराह होता है वो भी अपनी जात के लिए गुमराह होता है, यानी उसका नुकसान उसी खुद पर होगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, और हम कभी भी अजाब नहीं देते यहाँ तक कि हम रसूल ना भेज दें। यानी आप सल्लम के बारे में और बाकी जो अंबिया हैं उनको भेजा गया ताकि वो लोगों के ऊपर हुज्जत तमाम कर सकें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों को पैगाम ही नहीं पहुंचा और उसके बगैर ही लोगों को
مار دیا گیا ہو یا عذاب دے دیا گیا ہو، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں پر حجت تمام کی، انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، نشانیاں بھی دکھائی، معجزات بھی دکھائے۔ اب آپ اگر فرعون ہی کا تذکرہ دیکھ لیں تو فرعون کو یعنی اس کو سمندر میں غرق ہونے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو مختلف چیزیں دکھائی گئیں۔ ایک سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، ہارون علیہ السلام کو ان کے مددگار کے طور پر، پھر اس نے تمام وہ جو جادوگروں کا سارا سین ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے وہ چیز بھی دیکھ لی اور اس کے سامنے آیا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے پر ہرگز تیار نہ تھا اور نہ ان پر ایمان لانے کو تیار تھا، بلکہ الٹا جو جادوگر بھی ایمان لائے ان کو بھی اس نے سخت سزائیں دی اور سولی پر چڑھایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صرف یہی تک نہیں، اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مختلف نشانیاں دکھائیں اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اب آپ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لیں اور اس میں اللہ کا خوب خوب ذکر کریں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو اور ان کے جو باقی قبطی قوم تھی ان کو نشانیاں دکھائیں، جیسے کبھی پانی کا خون میں بدل جانا، کھانے میں مینڈکوں کا آ جانا، قحط ہو جانا، اسی طرح ٹڈی دل کا گھس جانا ان کی فصلوں میں۔ تو اس طرح کی بہت ساری تقریباً 9 کے قریب نشانیاں تھیں جو ان کو دکھائی گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اور ان کا جو ہاتھ تھا جو کہ روشن ہو جاتا تھا وہ الگ نشانی تھی، یعنی اتنی ساری نشانیاں ان کو دکھانے کے بعد جب بھی وہ آتے کہتے اب تم دعا کرو، اب ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ بھی دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا تھا، جب بھی ان سے وہ مشکل دور ہوتی تھی پھر وہ اسی طرح ظلم و ستم کرنے لگتے تھے۔ تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور بار بار نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ بنی اسرائیل کا انہوں نے پیچھا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہی نہیں کہ وہ ایسے ہی اگنورنٹ لوگوں کو ہلاک کر دے عذاب سے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، اور نبی بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں ایسے نشانیاں بھی دکھاتا ہے جس سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور پھر بھی جب انسان حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو وہ بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بری طرح برباد کرنا، دم مرنا، بری طرح ہلاک کرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی کسی قوم کی ہلاکت آئی ہوتی ہے نا تو اس کی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اس کے امیر لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، کیونکہ لوگ کن کو فالو کرتے ہیں، جو غریب طبقہ ہے نا وہ اپنے سے امیر طبقے کو فالو کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں امیر طبقہ کیا کر رہا ہے، ان کے بڑا وہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ جو امیر طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے، جب وہ غریب طبقہ ان امیروں کو دیکھتا ہے کہ اچھا وہ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، تو یہ جو امیر لوگ ہیں یہ عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں، نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے نیچے والے لوگ بھی انہی کو فالو کرتے ہیں، سوائے چند ایک کے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیا، یعنی سب کا ذکر قرآن میں نہیں آتا لیکن موٹی موٹی بات آ گئی کہ اس کے بعد بھی ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کی گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا، جو شخص جلدی والی یعنی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم دنیا میں بھی دے دیں گے، یعنی کچھ لوگ جو صرف دنیا کے لیے محنتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی عطا کر دیتے ہیں جتنی وہ چاہتے ہیں۔ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، لیکن پھر آخرت میں ظاہر اس نے کچھ کیا ہی نہیں آخرت کے لیے، تو آخرت میں اس کو ڈال دیں گے جہنم میں، يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، وہ ڈالا جائے گا اس میں جہنم میں کیسا ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا۔ ومن اراد الاخرۃ، اس کے برعکس وہ شخص جو آخرت کے لیے کوششیں کرتا ہے، وسعی لہا سعیا، اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کرتا ہے جتنی ریکوائرڈ تھی۔ دنیا کے لیے ہم یہ تو نہیں سوچتے اچھا میں فرسٹ آ جاؤں اور میں ایک لفظ بھی نہ پڑھوں، کتاب بھی نہ کھولوں، لیکن میں آ جاؤں فرسٹ کیونکہ یہ میری ایک ڈیزائر ہے، میری یہ خواہش ہے۔ تو جب دنیا آپ کو خواہشوں سے نہیں ملتی، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، تو آخرت محض خواہشات سے مل جائے گی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کے لیے وہ جو ریکوائرڈ کوشش ہے وہ بھی کرتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ انسان کو مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنی ڈیزائر کے اگینسٹ جانا پڑتا ہے، آپ کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو آپ اپنی چاہت کو سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے۔ وسعی لہا سعیہا، اور اپنی کوشش، اس کی کوشش بھی ایسی کرتا ہے جیسے کہ کوشش کرنی چاہیے۔ وہو مومن، کنڈیشن کیا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔
یعنی ایمان کے بغیر نیک اعمال قابل قبول نہیں ہے، تو ایمان شرط ہے۔ فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْیُهُم مَشْکورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش تو ہمیشہ سے قابل قدر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں، یعنی دنیا والوں کو بھی ملتی ہے کچھ نہ کچھ دنیا جب وہ محنت کرتے ہیں، آخرت والوں کو بھی ملے گی آخرت جو وہ محنت کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی عطا کو تو کبھی روکا ہی نہیں گیا، یعنی اس کو اس کی عطا ملتی ہی رہتی ہے، لیکن جو صرف دنیا کے لیے کرے گا وہ بس دنیا میں ہی ملے گا اور پھر فل اسٹاپ، آخرت میں کچھ نہیں۔ لیکن جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی کمپنسیٹ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے انشاءاللہ۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ دنیا میں آپ دیکھیں نا کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں پر فضیلت دی ہے، لیکن دنیا میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اچھا اب میں کسی اور پلانٹ پہ جا کے رہنے لگوں۔ کوششیں بہت ہو رہی ہیں، شاید ایلون مسک چلا ہی جائے مارس پہ، لیکن بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت ملی ہے، امیر ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک انسان کی جو خوراک ہے وہ وہی 3 ٹائم ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کچھ کھا لے گا وہ، ٹھیک ہے، اس کی وہی باڈی ہے، اتنی ہی چیز ہے، اپنی زندگی کو وہ لمبا نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضیاں ہر چیز میں نہیں کر سکتا، کچھ حد تک وہ اپنی مرضیاں کر سکتا ہے۔ تو جو امیر اور غریب ہے نا ان کے طور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے ڈفرینسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی عام کھانا کھائیں گے، اسی طرح ان کے رہنے سہنے کی جگہ مختلف ہوگی، ان کے رہنے سہنے کی جگہ مختلف ہوگی، لیکن بہرحال رہتے دونوں زمین پر ہی ہیں، ٹھیک ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، رہتے بھی زمین پر ہیں، یعنی یہاں پر جو ڈفرینسز ہیں نا وہ میئریبل ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ، البتہ آخرت سے زیادہ بڑی ہے، درجات درجات کے اعتبار سے، کہ جو ایک درجے والے ہیں نا وہ اوپر اپنے سے اوپر والے درجے والوں کو یعنی نیک لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے اوپر آسمان کو ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی ایک درجے کا فرق دوسرے درجے سے اتنا زیادہ ہوگا، جیسے ہم یہاں سے ستاروں کو دیکھتے ہیں اتنا بڑا فرق ہوگا۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے نا اس کی دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں دنیا میں بھی ہم نے درجے دیے ہیں، لیکن جو آخرت کے درجے ہیں نا وہ بہت فرق ہیں، بہت ہی بڑے ہیں، وہ اکبر تفضیلہ، فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑے ہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخرا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ آپ مذمت شدہ بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے سوا اور کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اسی کو معبود مانو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کئی دفعہ انسان سوچتا ہے انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہم بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم والدین کو ان کا حق دے ہی نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کا حق صرف اس صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ وہ اس کو غلام پائے اور پھر وہ اس کو آزاد کروا دے، تو شاید کسی حد تک وہ شخص یا جو بچہ ہے وہ اپنے والد کا حق ادا کر سکتا ہے، لیکن والدہ کا حق کسی صورت ادا نہیں کیا جا سکتا چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کبھی کبھی والدین بھی اس ایج کو پہنچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹف ٹائم دیں۔ اما یبلغن عندک الکبر، اور اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، او کلاہما، کبر ہوتا ہے بڑھاپا، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، ایک پہنچے یا دونوں پہنچے، اور بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، ذرا امیجن کیجئے بڑھاپے میں والدین، یعنی آپ ایک جگہ پر آتے ہیں، آپ یعنی ابھی تو آپ جو ہے نا 10 11 سال کے بچے لے لیں یا شاید اس سے بھی چھوٹے لے لیں، اور والدین کی جو ایج گروپ ہے وہ چلے 30 سے 40 کے درمیان، فار ایگزامپل 10 سال کے بچے لیں، اور ایج گروپ والدین کا جو ایج بریکٹ ہے وہ 30 سے 40 کے درمیان لے لیں، تو ابھی بھی جو 10 سال والے بچے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے والدین کو کچھ نہیں پتا جو ہمیں پتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اور یہ والے جو 30 40 کی ایج بریکٹ والے لوگ ہیں، 30 سے 40 کے درمیان، ان کے جو اپنے والدین ہیں ان کی ایج بریکٹ لے لیں 60 سے 80 کے درمیان، اور اب آپ اس ایج بریکٹ کو سوچیں کہ ان کا اپنے والدین کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے اور وہ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مختلف چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ والدین مختلف چیزوں میں بچوں کی طرح سے ضد لگاتے ہیں، وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، وہ چیزوں پر ضد کرنے لگتے ہیں،
وہ کچھ چیزوں پر ایسے مانگنے لگتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں یہ چیز ابھی اور اسی وقت چاہیے، بالکل ایسے جیسے وہ جو چھوٹی والی 10 11 سال والے بچے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یا اس سے بھی چھوٹے بچے کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ذہن میں کہ یہ تو بچے ہیں اور ان کے لیے کچھ چیزیں پوری بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی چیز جب والدین پر آتی ہے تو ہم تھوڑی اسٹرکٹنس دکھانے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں کیسے کیسے قربانیاں دے کر پالا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی لٹرلی رونا آتا ہے جب اس طرح کی ویڈیوز مدرس ڈے کے اوپر یا فادرس ڈے کے اوپر دکھائی جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے سب نے ہی دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا کا دور ہے تو سب نے دیکھی ہوں گی مدرس ڈے یا فادر ڈے پہ جب بھی اولڈ ہوم کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں تو دیکھ کر کیسے دل روتا ہے نا، کہ کیسے والدین کو چھوڑ جاتے ہیں، کبھی ان کو سچ بتا کر چھوڑتے ہیں اور کبھی جھوٹ بتا کر چھوڑتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، بس ہم یہ فلانا علاج کروا لیں، اور پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھتے، کبھی کبھی فون کر دیتے ہیں اور جب والدین آنے کی ضد کرتے ہیں تو فون کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سوچتے بھی نہیں کہ والدین کو کیسی بری لگتی ہیں لیکن وہ چپ کر جاتے ہیں۔ میری ایک خاتون سے بات ہوئی، وہ ان کے بڑے بیٹے ہیں، یعنی دو بڑے بچے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے ساس، کہ آپ ایک، مطلب مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی ساس ہیں یقیناً، تو آپ کیا سوچتی ہیں؟ کہتی ہیں میں سوچتی ہوں کہ بس مجھے خاموش رہنا ہے تو ہی، یعنی وہ بول نہیں سکتی اپنی مرضی سے، اگر وہ کچھ کہنا چاہیں کہ پھر میری بہویں ناراض ہو جائیں گی یا پھر میرے بیٹے ناراض ہو جائیں گے، اور کہیں مجھے، کیونکہ وہ باہر رہتی ہیں اور باہر آپ جانتے ہیں جس طرح کے کلچر موجود ہے، والدین کو ڈفرینٹ جگہوں پر چھوڑ کر آنا، تو کہتی میں خاموش رہتی ہوں۔ اور یہی بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کا کس طرح جو ہے نا جینا حرام کیے رکھتے ہیں، اور آپ بہت سارے کام اپنی ان کے لیے چھوڑتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ ایک چیز آپ کی اپنی ہوتی ہے پرائرٹی، اور ایک چیز بچے آ جاتے ہیں بیچ میں تو آپ بچوں کو پرائرٹائز کر کے اپنی زندگی کی بہت ساری چیزیں، یعنی اپنی آپ کی جوانی جیسے کہتے ہیں نا گھلتی رہتی ہے ان میں، آپ بہت ساری چیزیں ان کے لیے چھوڑتے ہیں، اتنی قربانی دیتے ہیں، اس لیے کہ بڑے ہو کر یہ آپ کو جھنجھوڑیں، بڑے ہو کر یہ آپ کو برا بھلا کہیں، بڑے ہو کر آپ کو یہ باتیں سنائیں آپ نے کرنا ہی تھا نا، اور والدین نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو۔ اف پتہ کیا ہے؟ یہ زبانی والی اف نہیں ہے، یہ اف ہے جیسے منہ نہیں پھلاتے یہ والا، جیسے چھوٹا بچہ بھی تنگ کرتا ہے نا تو کہتے ہیں "اف، اس کو اب کون سمجھائے"، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی نہ کرو، یعنی اتنے اپنے اندر برداشت لے کر آؤ۔ ولا تنہرہما، نہ جھڑکو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے نہ جھڑکو؟ اس کا مطلب ہے والدین کبھی کبھی ایسی فیز پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے جھڑکنے کو، لیکن نہ جھڑکو۔ وَقُلْ لَهُمَا، اور دونوں سے کہو قولاً کریمہ، عزت والی بات، اچھی بات، رسپیکٹ والی بات۔ اور یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا، اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو، باادب رہو ان کے سامنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ نہیں کہ گرمیاں آ رہی ہیں تم جی اپنے کمرے میں تو اے سی موجود ہے اور والدین کے کمرے میں ہے یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے کمرے میں تو پورے انورٹرز آن ہیں، ہیٹرز لگے ہوئے ہیں، والدین کے کمرے میں ہے یا نہیں فرق نہیں پڑتا، اپنے لیے تو ہم نے مختلف چیزیں منگوا لی، والدین کے لیے ہیں یا نہیں ہے تو فرق نہیں پڑتا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں، نہیں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اپنے بچے تو شاید برداشت بھی کر جاتے ہیں، اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ شاید کم برداشت کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی اپنی اولاد نہیں ہوتی، تو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے بالکل، یعنی بچوں کی نا کچھ چیزوں کو ویسے یہ بھی ایک بہت ہی صحیح بات ہے کہ آپ بچوں کی بہت ساری باتوں پہ درگزر کر دیتے ہیں تو بچے خود بھی اس کو آہستہ آہستہ ریئلائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خود بھی زیادہ تنگ کرنا شروع ہو جائیں گے ان لوگوں کو تو پھر وہی والی بات ہے جیسے ہم پیچھے پڑے تھے نا، انسان ارذل العمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، وہ کیوں لوٹایا جاتا ہے؟ جب اس کی اچھی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، جب بھی آپ کی نا ایکٹیویٹیز اچھی نہیں ہوں گی، آپ اپنے آپ کو اچھی مصروفیت میں نہیں رکھیں گے نا، تو آپ آہستہ آہستہ شکایتی رویے کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر آپ صرف شکایت کریں گے، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا، فلاں نے ایسے بات کی، فلاں نے ویسے بات کی، فلاں نے مجھے وہاں نہیں بلایا، یعنی بہت ساری چیزیں پھر آپ کے دل میں وہ رہ جاتی ہیں۔
تو وخفض لہما جناح الذل، تو والدین کو بھی اس معاملے میں یعنی ابھی سے اس چیز کو پریکٹس کرنا چاہیے کہ میری اچھی مصروفیت ہو. ابھی سے اگر آپ دیکھیں، جتنا آپ کم شکایتی رویہ رکھیں گے نا، اتنے ہی بچے آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے. میں سوچتی ہوں کہ کبھی جس طرح ہم اپنے بڑوں کو سوچتے ہیں نا، تو کس طرح بھاگ بھاگ کر ان کے پاس جانا. یعنی میری الحمدللہ اپنی نانی اماں سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بہت اچھی دوستی تھی. ہم ان سے ہر بات شیئر کر لیتے تھے، اور ہر بات یعنی ہم ان کے پاس بہت وقت بھی گزرا، ان سے سیکھا بھی بہت کچھ. ان کی یعنی میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ ہماری نا کچھ ایسی باتوں کو درگزر بھی کیا کرتی تھی جو واقعی غصے والی ہوتی تھی. تو اتنا نا ان کا دل بڑا تھا، ظرف تھا نا، تو بہت ساری باتوں کو وہ درگزر کیا کرتی تھی. اور جب ہم بڑے ہوئے نا، تو ہم ریئلائز کرتے تھے کہ ہم واقعی ان کو کتنا ستایا کرتے تھے، کتنا تنگ کرتے تھے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت شاید عمر ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو وہ اس چیز کا لحاظ رکھ کر بہت ساری چیزوں میں درگزر کرتی تھی. یہ وجہ تھی کہ ہماری بانڈنگ بہت اچھی تھی. تو یہاں پر اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے بھی رشتے اچھے ہوتے ہیں، ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں. تو ان دونوں طرف بہت سائڈ دیکھنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے بچے آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، والدین کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہوگا ہی، تو اس پر درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکا کے رکھو، اور کہو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. اور بچپن کا جو ٹائم ہے نا، وہ کئی دفعہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے 14 طبق روشن کر دیتے ہیں. یعنی آپ کو لگ سمجھ آتی ہے شروع کے جو خصوصاً پہلے 1 یا 2 سال آپ سمجھ لیں. کچھ بچے واقعی بڑی آسان ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے واقعی آپ کو صحیح طرح بتاتے ہیں. وہ جو پہلے 2 سال گزرتے ہیں تو آپ سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ شکر ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں. تو وہ کیا کرو، دعا کرو رب ارحمہما، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. جیسے میں بچپن میں، یعنی بچپن کی ہر چیز آپ سوچے نا، بار بار اٹھنا، بار بار جگانا، کبھی سردیوں میں، کبھی بستر گیلا ہونا، کبھی پیمپر لیک ہے، اور کبھی جو ہے نا ان کے اپنے گلا خراب ہے تو بچہ بتا نہیں سکتا، یا پیٹ میں درد ہے تو وہ بتا نہیں سکتا، اور وہ صرف رو رہا ہے یا چیخ رہا ہے یا وہ بات نہیں سن رہا ہے. کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کا اظہار اس طرح نہیں کر پاتے جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے. اور بیمار ہو جائیں تو اور بھی زیادہ ٹف ٹائم دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے راتیں بھی جا کے گزر رہی ہیں اور دن بھی جا کے گزر رہے ہیں. تو اے میرے رب، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، آپ بھی ان کے اوپر رحم فرمائیں. اور میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس دعا کو نا اپنی نماز کے بعد والی دعاؤں میں شامل کر لیں. رب ارحمہما، کہ اے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. کیونکہ یہ والی نا ایج ہمیں یاد نہیں ہوتی. پہلے جو زندگی کے 2 سال ہیں نا، یہ والی ایج سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس دعاؤں کو نا ضرور یاد کریں. اس دعا کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کو اپنی نمازوں میں بھی شامل کریں. یعنی نماز کے بعد والی دعاؤں میں یہ ضرور پڑھیں. یہ وہ منیمم ہے، بیر منیمم ہے جو اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے. لیکن یعنی اگر تم رجوع کرو گے اللہ کی طرف، تم نیکی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف بخشش کرے گا. آتی دل قربا، اور دو ذل قربا رشتہ داروں کو حق کا ہو اس کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو بھی دو. یعنی جب انسان مال نکالتا ہے نا، تو دولت کی محبت انسان کے دل سے نکلتی ہے، اور پھر اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے آگے موجود رہتا ہے. والمسکین، اور مسکین کو بھی دو. وابن السبیل، مسافروں کو بھی دو. ولا تبذر تبذیرا، اور بیجا خرچ نہ کرو، بیجا خرچ کرنا. تبذیر اور اسراف، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، حالانکہ دونوں کے لیے جو ٹرانسلیشن آتی ہے نا وہ فضول خرچی آتی ہے. اسراف ہوتا ہے جائز کاموں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. جیسا کپڑوں پر آپ اپنے لیے کپڑے اور جوتے وغیرہ لے سکتے ہیں، تو لیکن اس پہ جائز یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. آپ کے میں نے ابھی جو ہے نا 5 جوڑے بنوا لیے، ابھی مزید میں 5 اور بنوا لیتی ہوں ابھی ہی. یا فار ایگزامپل میرے پاس آلریڈی 10 ابائے موجود ہیں، لیکن میں میرا خیال ہے 10 ایک اور لے لوں. تو یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کی ایک جائز ضرورت تھی ابایا یا آپ کے کپڑے یا آپ کے جوتے، لیکن آپ نے اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا. یہ ہوتا ہے اسراف. دوسری چیز ہوتی ہے تبذیر. تبذیر ہوتا ہے یعنی بالکل بیکار کاموں میں مال خرچ کرنا.
جیسے بیکار کام کیا ہے؟ شادیوں کے موقع پر جو پیسے اوپر پھینکے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بیکار کام، یہ تبذیر میں آتا ہے۔ اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ابھی آگے آ جاتا ہے، شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر یعنی بیکار کاموں میں خرچ کرنا، اس کے علاوہ بیکار کام کیا ہے؟ ضرورت کی چیزیں ہی نہیں ہیں، آپ فضول اس کو لے رہے ہیں کہ کبھی کام آ ہی جائیں گی، یعنی لینے کی بات ہی نہیں ہے، یعنی آپ نے لینا ہی نہیں اس کو، لیکن آپ اس کو لے لیتے ہیں، یعنی فضول خرچیاں کرنا ایسے کاموں میں۔ اسی طرح بڑے بڑے جو ہے نا، شادیوں کے موقع پر سب سے زیادہ تبذیر دیکھنے میں آتی ہے انفارچونیٹلی۔ اتنے مہنگے مہنگے جوڑے سلوائے جائیں گے جو ون ٹائم پہننے والے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو او ایل ایکس پہ لگا کر دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنے بھی کیا مہنگے کرنے کہ آپ وہ پیچھے تک کپڑے لٹکے لٹکے جا رہے ہیں، اور آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، 10 لوگ آپ کے کپڑے اٹھانے والے ہیں تب جا کر آپ اوپر اسٹیج پہ چڑھیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس طرح کی اور چیزیں کرنا شادیوں کے موقع پر، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ایکسٹرا، تو وہ کس طرح سے ہم تبذیر میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں بھی آ جاتی ہیں جس میں آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہوتی لیکن آپ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ آتش بازی میں خرچ کرتے ہیں، تو آتش بازی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر بالکل پیسوں کا ضیاع ہے نا خرچ کرنا۔ تو ولا تبذر تبذیرا، بیجا خرچ نہ کرو، بیجا خرچ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں۔ یعنی انسان محنت سے پیسہ کماتا ہے اور پھر انسان اس پیسے کو فضول کاموں میں لگا دے، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے پیسوں کا اچھے طریقے سے استعمال کرے، وہ ان کو اچھی طرح سے کاموں میں لائے، نہ کہ ضائع کرے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیاطین ہمیشہ یعنی شیطان ہمیشہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی یہ ناشکرا پن ہے کہ جب آپ اپنے پیسوں کو ایسی جگہ پر خرچ کریں جہاں پر خرچ کرنا مقصود نہ ہو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ موڑنا ہو، تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو۔ یعنی جب کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے اور اب آپ کے پاس ابھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ابھی موجود نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کیا کریں؟ جیسے آپ کہتے ہیں معاف کرو، یعنی آپ اس سے نرمی والی بات کرتے ہیں، آسانی والی بات کرتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے جس کی آپ کو امید ہے کہ میرے پاس موجود ہوگی، تو میں اللہ کے راستے میں اس کو دوں گا یا دوں گی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور ایسے بھی نہ کرو کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو۔ ہاتھ گردن سے بندھا ہوا رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ انسان خرچ ہی نہ کرے، کنجوسی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور نہ ہی پوری طرح کھول دو، یعنی اتنا بھی نہ خرچ کر دو کہ پھر اپنے پاس ہی کچھ نہ بچے اور خود مانگنا پڑ جائے۔ یعنی دونوں حالتوں، دونوں ایکسٹریم سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فتقعد ملوما محسورا، ورنہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تعالی ہمارا رب جیسے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ اب اور بچے آگے تو پکائیں گے کہاں سے اور کھائیں گے کہاں سے، نہیں، اس وجہ سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً ان کا قتل کرنا ہمیشہ سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی قریب بھی مت جاؤ، اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسی چیزیں، یعنی دوستیاں لگانا، اسی طرح اکیلے میں ملنا، اسی طرح کچھ ایسے تعلقات رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کو زنا کے قریب لے کر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسی چیزوں کو بھی اوائڈ کرو جو آپ کو زنا کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کہاں یہ کہ انسان زنا کرے۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی کو بھی ناجائز ناحق قتل مت کرو۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، تو یعنی جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یعنی وہ پھر بدلہ لے سکتا ہے، اور جب وہ بدلہ لیتا ہے تو انه كان منصورا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، یعنی پھر وہ مدد دیا گیا ہوگا۔ تو ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اور ابھی کس طرح سے صرف کچھ دنیاوی فوائد کے لیے
रोड फकीर को क्या कहूँ? अच्छा, जो फकीर रोड पे होते हैं, उनको आप क्या करें, उनको आप असेस कर सकते हैं, तो प्लीज असेस कर लें कि अच्छा ये चीज, ये लोग जरूरतमंद है, क्योंकि ज्यादातर ना ये पूरा माफिया होता है। तो इसके लिए बेस्ट क्या चीज है, जो लोग मांगने वाले हैं, कई दफा वो गाड़ियां भी साफ करने वाले होते हैं, तो अब आप उनको अगर तो वो आपके लिए कोई काम करके दे रहे हैं तो आप उनको उनकी उजरत दे सकते हैं, और अगर वो कोई काम नहीं करके दे रहे, सिर्फ मांग रहे हैं, तो कुछ खाने पीने की चीज पकड़ा दें। जैसे गर्मियां हैं तो जूस पकड़ा दिया, कुछ पानी दे दिया, खजूर दे दी, बिस्किट दे दिया। यानी ऐसी थोड़ी सी चीजें दे दें कि ना हाँ करने, यानी ना तो उनको सपोर्ट करना मकसूद हो, लेकिन उनको कुछ ना कुछ दे भी दिया जाए। फला युसरिफ फिल कत्ल, और कत्ल में हद से ना बढ़े, यकीनन वो मदद दिया हो गया होगा। यानी जब बदला ले तो ऐसे बुरी तरह बदला ना ले कि उसने एक बंदा मारा है तब आप उसके खानदान के 10 बंदे मार दे, उस समय आके कि उसने एक बंदे को भी क्यों मारा। तो हद से नहीं बढ़ना। वला तकरबू माल यतीम इल्ला बिल्लती अहसन, और माल के यतीम के माल के करीब भी मत जाओ मगर इस तरीके से जो बहुत ही अच्छा हो। हत्ता यबलुगा शुद्धा, यानी जब वो अपनी जवानी को पहुंच जाए फिर उसको माल अदा कर दो। व औफू बिलाद, और अहद को पूरा करो। इन्नल अहदा काना मसऊला, यकीनन अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। जब भी आप कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई अहद करते हैं, उसके बारे में सवाल होगा। व औफुल कैला इदा किल्तुम वजिनु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, और जब माप यानी जब नापना तोलना करो तो पूरा पूरा नाप दो, और सीधी तराजू से तोला करो, यही बेहतर है अंजाम के एतबार से भी। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, यही बेहतर है और अंजाम के एतबार से भी अच्छा है। वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, और इस चीज के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। यानी उस चीज के पीछे मत पड़ो जिसका आपको इल्म नहीं है। क्यों? इन समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, यकीनन आँख कान और दिल, इन सब में हर एक के मुतालिक सवाल होगा। यानी वो चीज है जिसके ऊपर इल्म ही नहीं है उसके बारे में बहस मुबाहिसे मत करो। कुछ लोगों को आदत होती है कि आप उनसे कोई किसी चीज के बारे में बात करें ना, उनके पास उससे रेलेवेंट कोई ना कोई स्टोरी जरूर मौजूद होती है जो वो आपको सुनाना चाहते हैं। आपका कोई मसला, वो कोई ना कोई आपको मशवरा दे देंगे बगैर किसी चीज के, आपने मांगा भी नहीं होता, लेकिन वो फ्री मशवरा आपके पास पहुंच जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिसके बारे में इल्म नहीं है ना उसके पीछे मत पड़ो, छोड़ दो उन चीजों को। इन नसमा वल बसर वल फुआदा, क्योंकि यकीनन आंख कान दिल, इन सब के बारे में सवाल होगा। कि तुमने एक चीज सुनी नहीं, देखी नहीं, और तुमने आगे दूसरों को शेयर कर दी, बता दी, तो इसको सोच समझ के करना चाहिए। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। कभी बंदा बड़ा अच्छा कोई चीज खरीद ली, बड़ी अच्छी कार आ गई या बड़े अच्छे कपड़े पहन लिए, तो इंसान के जिस्म में एक अकड़ सी आ जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं जमीन में अकड़ कर मत चलो। इन्नका लन तहरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला, तुम जमीन को कभी नहीं फाड़ सकोगे और ना कभी पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकोगे। यानी तुम्हारा तो ये लेवल है, तो फिर अकड़ किस बात की। कुल्लू जालिका काना सही हूँ इंदा रब्बिका मकरूहा, ये सब काम उनकी बुराई और आपके रब के नजदीक बहुत नापसंदीदा काम है जिनका भी पीछे जिक्र हुआ। जालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। अच्छा, पीछे जिन बातों को हमने जिक्र किया ना, ये 10 कमांडमेंट्स के नाम से बाइबल में भी मौजूद है। यानी मोर और लेस इन्हीं चीजों का तस्करा वहां पर भी मौजूद है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, बस इसमें से ये हिकमत की बातें जो आपके रब ने आपकी तरफ वही की है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतुल्का फी जहन्नम मलूमा मदहूरा, और अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा माबूद ना बनाओ वरना तुझे मलामत ज़दा धुतकारा हुआ जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अफा अस्फाकुम रब्बुकुम बिल बनीना, या फिर तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए बेटों को मुंतखब किया, वत्तखज़ा मिनल मलाइकति इनासा, और खुद फरिश्तों को बेटियां बनाया। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो मुशरिकीन मक्का थे वो उनका ये अकीदा था कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटी हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा अपने लिए बेटे पसंद और अल्लाह के लिए बेटी बना दी। यानी अपने लिए पसंद है बेटे कि हमारे बेटे हों, और फरिश्तों को बना दिया अल्लाह की बेटियां। तो क्या इन्होंने फरिश्तों के जेंडर चेक किए हुए हैं, या फरिश्तों की जो पैदाइश के वक्त ये लोग मौजूद थे, या इनको पता है कहीं से कि अल्लाह ने इनको अपनी बेटियां बनाया है? हरगिज नहीं। इन्नकुम लतकुलूना कौलन अज़ीमा, ये तो बहुत बड़ी बात है जो तुम कह रहे हो, यानी बहुत बड़ा इल्जाम है जो लगा रहे हो। वाला को सरफना फी हाज़ल कुरान लियज़क्करू व मा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, हमने इस कुरान में तरह तरह से समझाया है ताकि वो नसीहत हासिल करें, लेकिन उन्हें वो नफरत के सिवा कुछ भी ज्यादा नहीं करता। कुल लौ काना माहु आलिहतुन कमा यकूलूना इज़न लब्तगू इला ज़िल अर्शि सबीला, आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह के साथ और भी माबूद होते जैसा कि वो कहते हैं, तब वो अर्श वाले की तरफ जरूर कोई रास्ता तलाश करते। यानी अगर एक से ज्यादा इलाह होते तो जमीन में तुम्हें जो बैलेंस नजर आता है ये कभी नजर ना आता। सुबहानहु व तआला अम्मा यकूलूना उलुव्वन कबीरा, अल्लाह ताला पाक है और बहुत बुलंद है उन तमाम इल्जामात से, उन तमाम उयूब से जो ये लोग बयान करते हैं, बहुत ही ज्यादा बुलंद। तुसब्बिहु लहु समावातु
السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور یہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی ہر چیز دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ پہاڑ، درخت، چرند پرند، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، ہمیں ان کی لینگویج سمجھ نہیں آتی۔ انہ کان حلیما غفورا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حد بردبار، بہت بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی قرآن تو ہے لیکن آپ اور ان کے درمیان ایک ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ پھر ان کے آنکھیں اس حق کو دیکھ نہیں پاتی، ان کے کان اس چیز کو سن نہیں پاتے، اور ان کے دل میں یہ بات نہیں اترتی۔ حالانکہ قرآن وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بصیرت، ان کے دل کی آنکھ بند ہے، جس کی وجہ سے وہ پردہ سے جو آیا ہوا ہے ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو سننے کے باوجود بھی عمل میں نہیں لا پاتے یا سرے سے سنتے ہی نہیں، ایسے جیسے پردہ آ گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ڈانٹ ہے، کارکس ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ، یہ فزیکل کارک کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کارک کیا کرتا ہے بوٹل کو بند کرنے کے لیے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ساسز کی بوٹلز ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایک کارک سا لگاتے ہیں تاکہ وہ ساس باہر نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے کانوں میں ایسے ڈانٹ سے ڈال دیے ہیں، کارک سے آ گئے ہیں کہ وہ تو کانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کارک ڈال دیے ہیں کہ وہ چیزوں کو سن نہیں پاتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے ایک اللہ کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پیٹھوں پر دیکھتے ہوئے پھر جاتے ہیں، قرآن سننا نہیں چاہتے، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، نکلو بھائی نکلو، قرآن کی آیتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ کون بیٹھ کے سنے، ٹی وی پہ چینل پہ آ گیا قرآن، جلدی سے چینج کرو، یہ نہیں سننا، ہم اتنی نہیں، یہ والی چیز ہم نہیں سن سکتے۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں، اور جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب ظالم کہتے ہیں تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یعنی آپ وسلم کو سن کر پھر بعد میں مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو زدہ شخص ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، آپ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، چنانچہ وہ بھٹک گئے ہیں، سو اب وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ کل کونوا حجارۃ او حدیدا، آپ کہہ دیجئے تم پتھر بن جاؤ، لوہا بھی بن جاؤ، تب بھی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی بڑی کوئی چیز جو تمہارے سینوں میں ہو، یعنی اس سے بھی کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہنوں میں آتی ہے، تمہارے سینے میں موجود ہے، تمہارے دلوں میں ہے، وہ چیز بھی بن جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو جلدی وہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہو وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، پھر یہ آپس میں کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعجب سے سر ہلاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر جب اس کا جواب نہیں آتا تو کہتے ہیں اچھا چلو یہ بتاؤ ہوگا کب، کب آئے گی، کب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، ان سے کہو ہو سکتا ہے وہ قریب ہی ہو، ابھی تمہیں موت آ جائے اور پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے، تو ہو سکتا ہے یہ چیز قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے، اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی دیر ہی رہے ہو، یعنی دنیا میں انسان گزارے ہوئے لمحے ایسے لگیں گے جیسے ہم بالکل تھوڑا سا ٹائم گزار کے آئے ہیں، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہوں، چوائس آف ورڈز اچھے ہوں، اچھی بات لوگوں سے کہیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ یہ کئی دفعہ نا انسان کا مطلب وہ نہیں ہوتا لیکن چوائس آف ورڈ اتنا برا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو اتنا غلط میسج دیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ ریگریٹ کرتے ہیں، آپ ندامت کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈالے، جھگڑا ڈالے، کیونکہ جب آپ غلط چوائس آف ورڈز رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دوسروں سے آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔
रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब ही ज्यादा जानने वाला है। इन यशा यरहमकुम औ इन यशा युअद्दिबकुम, अगर वो चाहे तुम पर रहम करे हो या वो चाहे तो तुम्हें अजाब दे। यानी अल्लाह के हुक्म पर मुनहसर है। वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, और हमने आपको उन पर कोई जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। यानी आप सल्लम पर जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। व रब्बुका आलमु बिमा फिस समावाति वल अर्द, आपका रब ज्यादा जानने वाला है जो कुछ आसमानों में जो कुछ जमीन में है। वलकद फद्दलना बादन नबिय्यीन अला बाद, और अल्लाह ताला ने अंबिया में से भी बाज को बाज पर फजीलत दी है। व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अता फरमाई थी। कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कश्फ़ दुर्रि अन्कुम वला तहवीला, आप कह दीजिए जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा कुछ समझते हो उन्हें पुकार देखो, चुनाचे ना वो तुमसे तो कोई तकलीफ दूर करने का इख्तियार रखते हैं ना बदलने का। यानी जिन जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, ना वो तुम्हारी कोई मुश्किल दूर कर सकते हैं, ना वो कोई तकलीफ बदल सकते हैं। उलाइक अल्लज़ीना यदूना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबा, यही लोग जिन्हें वो पुकारते हैं जो खुद अपने रब की तरफ कुर्बत का जरिया तलाश करते हैं। यानी कुछ नेक लोगों को ये लोग पुकारते हैं, उन पीरों फकीरों वलियों को, उन 11वीं और 12वीं और 13वीं शरीफ के बाबों को, ये सब पुकारते हैं। और उन बुजुर्गों को क्या समझते हैं कि ये हमारे लिए वसीला है, ये कुर्बत का जरिया। अल्लाह ताला कहते हैं वो तो खुद हमसे मांगते थे, वो तो खुद अपना तकर्रुब तलाश करते थे, तो तुम भी डायरेक्ट मुझसे मांगो। ठीक। और वो उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। यकीनन आपके रब का अजाब वो है जिससे हमेशा डरा ही जाए। यानी कुछ लोग ईसा अलैहिस्सलाम को कुर्बत का जरिया मानते हैं कि हम उन पर ईमान ले आए, अल्लाह पर ईमान लाना जरूरी नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वो तो खुद हमारे ऊपर ईमान रखते हैं, वो तो खुद हमसे मांगते हैं, वो तो हमारे करीब होना चाहते हैं। व इन मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअद्दिबूहा अज़ाबन शदीदा, कोई बस्ती ऐसी नहीं मगर हम क़यामत के दिन से पहले उसे हलाक करने वाले हैं या उसे सख्त अजाब देने वाले हैं। अजाबन शदीदा, बहुत सख्त अजाब का, नज़ालिका फिल किताब मस्तूरा, और ये किताब में लिखा हुआ है। यानी क़यामत से पहले हर चीज को अल्लाह ताला खत्म कर देंगे। वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़बा बिहल अव्वलून, और हमें नहीं रोका कि हम मौजज़ात भेजें मगर ये कि इससे पहले लोगों ने भी उसको झुठला दिया था। व आतैना समूदन नाक़ता मुबसिरतन फ़ज़लमू बिहा, और हमने समूद को ऊँटनी का वाज़ेह मौजज़ा दिया था, चुनाचे उन्होंने उस पर भी जुल्म किया। क्या जुल्म किया था? ऊँटनी के पाँव काट डाले थे, फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब भेजा। वमा नरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा, और हम खौफ दिलाने के लिए ही मुअजिज़ात भेजते हैं। यानी अगर तुम अपनी पसंद का मुअजिज़ा मांग रहे हो, और फिर क्या होगा ये मुअजिज़ा, फिर तुम अगर इस पर फिर भी ईमान नहीं लाओगे तो उस मुअजिज़े के बाद अजाब आएगा। और हम खौफ दिलाने के लिए ही मोजज़ात भेजते हैं। बिन्नास, और जब हमने आपसे कहा था कि आपके रब ने बिलाशुबा लोगों को घेर रखा है। वमा जअलना रु'यलती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नासि व शजरतल मलऊनता फिल कुरान व नुखव्विफुहुम फमा यजीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, और हमने कोई ख्वाब जो आपको दिखाया उसे नहीं बनाया मगर लोगों के लिए आजमाइश। और कुरान कुरान में लानत ज़दा दरख्त भी हम इन्हें डराते हैं, तो ये डराना उनको बहुत बड़ी सरकशी के सिवा कुछ नहीं करता। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर ये जो जिक्र आता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दरख्त का भी जिक्र किया है जिसके ऊपर कुरान में लानत आई है, तो कहते हैं कि ये वो दरख्त है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फितना यानी आजमाइश बनाया, और इसका नाम है जक्कूम। कुरान पाक में एक और जगह इसका नाम भी आता है जक्कूम। यानी जक्कूम वो दरख्त है जिसको दोज़खियों को खाने के लिए दिया जाएगा, जो कांटेदार दरख्त है। ठीक है। और इसके जो देखा जाए ना, देखने में ये दरख्त ऐसा लगता है जैसे शैतान के सर। यानी उसमें ना बाकायदा अगर आप इसको देखें, जकूम को आप करके एंटर करें ना, तो आपको पता चलेगा कि जकूम की जो डिस्क्रिप्शन कुरान बताता है ना वो उससे मिलती जुलती है। तो जहन्नुम की जो है ना तह में ये दरख्त उगेगा जो कि जहन्नुमियों का खाना होगा, सख्त कांटेदार सख्त बदबूदार यानी सख्त बदमजा, लेकिन ज़ाहिर है जहन्नुमियों को ये खिलाया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।